بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد حیدر رضوی حاضر ہوں آپ کے درمیان بہار رمضان کا پہلا ایپیسوڈ لے کر، جس کا عنوان ہے اخلاقی خصلتوں کے شرعی احکام، جس کا عنوان اور پہلا ٹاپک ہے حسد۔ آغا السلام علیکم۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حسد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آ پہنچا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بہت کچھ سیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے ایک بندے کو پیش ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت ہی اہم فرصت ہے۔ اور ماہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہم بہت سی دین کی تعلیمات کو سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس سال ہمارا جو عنوان ہے کہ ہم اخلاقی خصلتوں پر گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت سی خصلتیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، وہ خصلتیں شریعت کے عنوان سے اور شریعت کی نگاہ میں حلال ہے، حرام ہے، کیا مذمت ہے اور حرمت ہے تو کس حد تک حرمت ہے، اس حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان میں جاری و ساری رہے گی۔ تو حسد، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا، حدیث اور روایات میں حسد کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ اب جہاں تک کہ روایت حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ ہلاک لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ، حسد اور ایمان یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں پیغمبر گرامی اسلام؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حسد جس دل میں پایا جائے گا اس دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ یہ حسد کی ایک مذمت ہے کہ حسد جس دل میں پایا جائے گا اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ حسد کتنا نقصان دہ ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے۔ یا بعض حدیث میں ملتا ہے کہ ہلاک الناس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد، لوگ تین چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان تین چیزوں کی، تین خصلتوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پہلی خصلت ہے گھمنڈ، اللہ کو پسند نہیں، اور دوسری خصلت ہے حرص، حرص یعنی دنیا کے پیچھے اور غلط چیزوں کے پیچھے دوڑنا، اس کو حرص کہا جاتا ہے۔ والحسد، حسد کے بنیاد پر بھی انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے ایسے تاریخ میں واقعات، کتاب ہے میرے پاس بند تاریخ، اس میں بھی بیان ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو حسد کی بنیاد پر اس نے ایک غلام خریدا، غلام کی تربیت کیا، اور تربیت کرنے کے بعد جب غلام بڑا ہوا تو اسے کہا کہ چلو، کیونکہ اسے حسد تھا اپنے پڑوسی سے، اپنے ہمسائے سے، کہا کہ چلو ہمارے پڑوسی کی جو چھت ہے وہاں چلو اور ہمیں تو قتل کر دو، تاکہ اس کی سزا میں اسے جیل جانا پڑے یا اسے جو ہے قید کر لیا جائے، اس کو سزا ملے۔ یعنی ایک شخص حسد کی آگ میں کبھی کبھی اتنا جلنے لگتا ہے کہ وہ اپنی کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، تو حقیقت میں وہ شخص کیا ہوا؟ ہلاک ہو۔ تو حسد کی بڑی مذمت ہے۔ رسول گرامی اسلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقل الناس لذتا الحسود، سب سے کم وہ شخص جو زندگی کی لذتیں اور زندگی کی خوشگواری محسوس کرتا ہے، جو شخص وہ ہے، وہ شخص جو حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی آگ اس کے اندر جل رہی ہے جس سے وہ کیا ہے؟ جلتا رہتا ہے، اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام روایتیں جو حسد کے بارے میں ملتی ہیں، ایمان حسد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، حسد جو کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حسد تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور پایا جاتا ہے، لیکن اس سے بچا کیسے جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آئندہ کے سوالات میں اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، حسد حرام کب ہے آغا؟ جی دیکھیے، حسد میں دو کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حسد آپ کے دل میں آ رہا ہے، وہی دل ہے، دل انسان کے اختیار میں نہیں، جس طریقے سے ذہن انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دل بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو اب دل میں ایک
کسی کی کوئی نعمت دیکھے کہ فلاں شخص کو کوئی نعمت مل گئی، یا کیونکہ حسد کس چیز سے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت پائی جاتی ہے اور میرے پاس نہیں پائی جاتی، تبھی انسان حسد کرتا ہے۔ تو اب زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ حسد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ زوال نعمت کی تمنا، یعنی ایک نعمت کسی کو ملی ہے وہ زائل ہو جائے۔ زوال نعمت کی جو تمنا ہے کسی دوسرے کی، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آ رہی، ذہن ہے اس کا، ذہن نہیں ہٹ رہا ہے، اس کسی کے دل میں یہ چیز آ رہی، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک بات ذہن اور دل تک ہے تب تک تو آپ پر گناہ نہیں ہے، حرام نہیں، لیکن جہاں آپ عملی اقدام شروع کر دیتے ہیں، عملی اقدام کا مطلب یعنی کوئی ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ اپنے حسد کا اظہار کریں، مثال کے طور پر اس کے لیے آپ رکاوٹیں ایجاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسروں سے برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب گویا آپ حسد کو کیا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی طور پر ظاہر کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حسد کا حقیقی مصداق جو حرام ہے وہ یہی ہے۔ رہی بات دل میں میرے آیا کسی کی نعمت دیکھ کے اسے کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہ ملی، تو وہ الگ چیز ہو گئی۔ ایک چیز البتہ روایت میں ہے، وہ ہے غبطہ۔ غبطے کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ مومن جو ہے وہ غبطہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا۔ تو غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو خدا سے دعا کریں کہ پروردگار مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی عطا کر، لیکن یہ دعا نہیں کر رہے کہ اس سے چھین لے، اس سے سلب کر لے، وہ نیچا ہو جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں، اس کو دیا ہے بہت اچھی بات ہے، تیرا اختیار ہے، تو دینے والا ہے، لیکن یہ کہ مجھے بھی عطا کر، یا جس چیز کو اس نے حاصل کیا ہے میں بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز کوشش کروں۔ تو مومن رشک کرتا ہے، غبطہ کرتا ہے، یعنی جو نعمت کسی کو حاصل ہوئی ہے خود بھی اس کو حاصل کرنے کی صحیح طریقے سے کوشش کرتا ہے، بغیر یہ کہ کسی دوسرے سے اس نعمت کے زائل ہونے کی دعا کرے کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے مجھے مل جائے۔ تو یہ غبطہ اور رشک کرنا جائز ہے، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، علم حاصل کرنے میں، میرا کلاس فیلو پڑھ رہا ہے میں بھی اور بہتر سے پڑھوں، میرا دوست ہے کما رہا ہے میں بھی محنت کروں اور بہتر کماؤں، تو یہ چیزیں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ حرام۔ صرف تصور کے حد تک حسد کوئی مشکل نہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ ما خلا جسد من حسد ولکن الکریم یخفیہ واللئیم یبدی، کوئی بھی بدن حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کریم جو ہوتا ہے وہ شخص جس کے اندر کرامت پائی جاتی وہ اس کو چھپاتا ہے، یعنی حسد کا اظہار نہیں کرتا، لیکن جو لئیم ہوتا ہے، جو پست ہوتا ہے، وہ حسد کا اظہار کرتا ہے، یعنی اپنے عمل سے اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے، جس کے پاس نعمت ہے اور جس سے وہ اسے حسد ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ کسی اپنے برادر مومن کی نعمت کے سلب ہونے کی دعا کرے، یا ایسا کام کرے کہ وہ چیز اسے نہ ملے مجھے مل جائے، یہ پسندیدہ کام نہیں۔ آغا، ہمارے معاشرے میں عام لوگوں میں تو حسد پایا جاتا ہے، تو کیا عالموں میں بھی حسد پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ہی کرچی، یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن جس نے کہا ہے بہت ہی حکمت کی بات کہی ہے، وہ قیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث کا مضمون ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حکیم شخص نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بدن حسد سے خالی نہیں، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی بدن حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن کریم، جو شخص کریم ہوگا وہ اسے چھپائے گا، یعنی اس کو عملی طور پر ظاہر نہیں کرے گا، صرف دل میں آ رہا ہے آنے دیجیے۔ تو حسد تو علماء میں بھی بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے، کیونکہ عالم کوئی معصوم تو ہوتا نہیں، بلکہ چہ بسا ہماری روایتوں میں ملتا بھی ہے، مضمون بھی ہے کہ چند خصلتیں چند گروہ میں پائی جاتی ہیں، اس میں سے بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ حسد علماء میں پایا جاتا ہے، یا مثلا جہالت و تکبر دیہاتی لوگوں میں، جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر حسد و تکبر پایا جاتا ہے، حسد ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، علماء میں حسد پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے
کچھ گروہ ہیں جن کے اندر کچھ خصلتیں پائی جاتی ہیں. تو حسد کا ہونا دل میں یہ عیب نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ظاہر کریں. تو علماء کی بھی وہی کنڈیشن ہے، عالم بھی کوئی معصوم نہیں ہے. عالم کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے، اپنے علم کے بدولت، اپنے تقوی کی بدولت، اپنی پرہیزگاری کی بدولت. اس میں بھی مقصد ظاہر کرنا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے. یہ ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں، وہ چھوٹے ہو جائیں، یا ہمارا مقام گھٹ رہا ہے، اگر ان چیزوں میں واقعاً ایک عالم پڑھتا ہے تو پھر عالم کو جو شرائط ایک عالم کے بیان کیے گئے ہیں واقعاً وہ شرائط اس کے اندر نہیں پائے جاتے. تو یہ انکار کرنا کہ نہیں علماء میں حسد نہیں ہے اور صرف عوام میں پایا جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے عوام کی ذمہ داری ہے اور عوام جو ہے ظاہر نہیں کرتی، اسی طریقے سے علماء اور بہتر طریقے سے کوشش کریں کہ اگر آتا بھی ہے حسد تو اس کو عملی طور پر اظہار نہ کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے کا مقام پست ہو. تو اس میں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، نفس کی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے. حوزہ علمیہ جس پہ تحصیل علم دین کر رہا ہے طالب علم، وہاں اس کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے. حسد کی برائیاں وہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک طالب علم، ایک عالم دوسرے سے حسد نہ کرے. آغا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے سارے سوالوں کے جواب دیے. اب میں ودا لیتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جائے گا. خدا حافظ.